اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک معرکہ ہے، جنگ ہے، جس کا نام ہے موتا۔ ٹھیک ہے، یہ غزوہ نہیں تھا کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، یہ صحابہ نے لڑا تھا۔ اور یہ جو معرکہ ہے یہ موتا میں ہوا تھا، اسی لیے اس کو معرکہ موتا کہتے ہیں۔ موتا جو ہے نا ایک پلیس کا نام ہے، اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا معرکہ ہوا، خون ریز معرکہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس معرکے کا سبب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حارث رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ کے پاس بھیجا، ٹھیک ہے، خط دے کے۔ تو یہ قاصد ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ قاصد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں کیا ہوا کہ کیسر روم کے جو گورنر تھے نا، انہوں نے حضرت حارث کو قید کیا اور قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خط بھیجا، کیونکہ وہاں پر پہلے تو پوسٹنگ ایسے نہیں ہوتی تھی نا کہ آپ پوسٹ آفس میں ایک چیز دو، پوسٹ آفس والوں کا کام ہے وہ پہنچائیں گے، وہ تو آپ کی طرف سے ایک بندہ جاتا تھا، بذات خود جا کے اگلے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کا جو بھی پیغام ہوتا تھا وہ دیتا تھا۔ جیسے جوڑی؟ ہاں، مطلب خود جا کے کرنا پڑتا تھا نا، یہ کام چل کے جا کے کرنا پڑتا تھا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ قاصد کیا اور ان نے اس قاصد کو شہید کر دیا۔ تو یہ بہت ہی بری بات سمجھی جاتی تھی کہ سفیر یا قاصد کو قتل کیا جائے یا اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، اور یہ ایک سارٹ آف اعلان جنگ ہوتا تھا کہ ہاں بھئی ہم تم سے ڈرتے نہیں، آ جاؤ، بے شک آ جاؤ، جنگ کر لو، ہم کھڑے ہوئے ہیں ادھر۔ تو یہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہوتا تھا۔ یہ وہی قوم ہے نا جو کہتی ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں سے بہت ڈرتی بھی ہے، ڈرپوک ہے؟ نہیں ہوتا، یہ رومی تھے۔ اور یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ کیسر روم ایک جگہ کا نام ہے نا، وہاں پر زیادہ تر کرسچنز لوگ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی بات ہے نا، تب جو روم کا علاقہ تھا وہاں پر زیادہ تر کرسچنز لوگ تھے۔ تو بہرحال رومیوں نے اس طرح سے کیا، تو اس کے بدلے میں 3000 کا لشکر یعنی 3000 لوگ جو ہے وہ تیار ہوئے مسلمانوں میں سے، اور یہ مسلمانوں کا بڑا لشکر تھا، 3000 لوگ تھے۔ اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر کسی اور معرکے کے لیے نہیں ہوا۔ جنگ احزاب میں بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن اس کے علاوہ مسلمانوں کے بہت زیادہ نفری نہیں ہوا کرتی تھی جنگوں میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس لشکر کو تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3000 لوگ تھے، انہوں نے تیاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ سب سے پہلے امیر ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ جب بھی کوئی سریہ دیتے تھے اس کا ایک لیڈر بناتے تھے، اور اس لیڈر کی بات تمام لوگوں کو ماننی ہوتی تھی۔ میں اس وقت پیدا ہو جاتی تاکہ میں لیڈر جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوالٹیز دیکھتے تھے نا لیڈرشپ کی، اس کو لیڈر بناتے تھے۔ تو بھائی اچھی کوالٹی ہے۔ پھر بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد سب سے پہلا بنایا، کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دوسرے امیر ہوں گے۔ جعفر رضی اللہ عنہ، جعفری نہیں بیٹا، جعفر، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا۔ اچھا، اس کے بعد اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو تیسرے نمبر پر عبداللہ ابن رواحہ، یہ وہی صحابی ہیں جو جب طواف ہو رہا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل کے انہوں نے بہت زبردست لائنز بولی تھیں مکہ والوں کے لیے، تو یہ تیسرے قائد تھے۔ اچھا تھا، بس یہ 3 قائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیے۔ پھر ان کو ایک سفید پرچم دیا حضرت زید بن حارثہ کو، کیونکہ وہ سب سے پہلے قائد تھے۔ اچھا، اور ان کو کہا کہ جہاں پر حضرت حارث رضی اللہ عنہ یعنی جو سفیر قاصد بھیجا تھا، وہاں جہاں قتل کیا ہے ان کو، یعنی جہاں شہید کیا ہے، وہاں جا کر آپ لوگوں نے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ کی مدد کے ساتھ تم لوگوں نے جنگ شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری ہدایات کی، کہا بدعہدی نہیں کرنا، یعنی پرومس کر کے اس کو توڑنا نہیں ہے، بدعہدی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، خیانت نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، جنگ کرنی ہے لیکن جنگ کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، کسی عورت کو اور کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچانا۔ آپ جنگ کر رہے ہیں لیکن بچوں اور عورتوں کو بلا وجہ نہیں ماریں گے، کیونکہ بچے اور عورتیں جو ہے وہ آپ سے جنگ نہیں کرتے،
ہاں اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے عورت آ رہی ہے تو اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن آپ عام جو گھروں کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، عورتیں اور بچے، ان کو جا کے آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا زیادہ حدیث میں پریشس کیوں بنایا ہوا ہے، ہیرے کی طرح، اور بچوں کو کیوں؟ کیونکہ بیٹا یہ طاقت والے کام جو ہیں یہ مردوں کے ہوتے ہیں نا، جنگ جہاد وغیرہ یہ سب تو مرد کرتے ہیں. ہاں میرا بڑا دل کر رہا ہے. جو عورت کا جہاد ہے وہ پتہ کیا؟ حج. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بوڑھے شخص کو بھی آپ لوگوں نے نہیں مارنا، کیونکہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ جنگ تو نہیں کرتے، تو وہ تو ضعیف ہوتے ہیں. کسی گرجے کو آپ لوگوں نے نہیں، کیونکہ جہاں وہ جا رہے تھے، گرجا ہوتا ہے چرچ، ٹھیک ہے، کیزے، تو آپ جا رہے ہیں جہاں ظاہر ہے وہاں کرسچنز لوگ ہیں، تو وہاں پر اگر آپ کے آس پاس میں کہیں کوئی گرجا ہے، کہیں کوئی چرچ ہے، تو آپ نے اس کو توڑنا نہیں ہے. دیکھیں ہمارا جو بھی بلیو ہے، لیکن ہم دوسرے کے بلیو کو توڑیں گے نہیں. اگر وہ خوشی سے اسلام قبول کرتا ہے ویل اینڈ گڈ، اگر جو اسلام نہیں قبول کر رہا اس کی اپنی لائف ہے، وہ اپنی لائف میں فریڈم ہے اس کو کہ وہ اسلام کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. جہاں میں رہ رہی ہوں وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جیزس کو مانتے ہیں لوگ، میری ٹیچرز بھی مانتی ہیں، میں کہتی ہوں جیزس علیہ السلام کو تو ہم بھی مانتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لوگ کہتے ہیں لیکن کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بیٹے ہیں جو رونگ ہے. بیٹا نہیں ہم مانتے، لیکن ہم ان کو نبی اللہ تعالیٰ کا مانتے ہیں. اس لیے وہ کراس بھی ہے، پر میں چرچ کو دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں نہ دیکھو. اوکے، بہرحال یہ باتیں تھیں. پھر اس کے بعد کہا کہ جو گرجے کے اندر رہنے والا تارک الدنیا، کیونکہ جو کرسچنز ہوتے ہیں نا ان کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بولتے ہیں راہب، وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسا شخص بھی آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرا، تو اس کو، ایسے بندے کو آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی وہ نہیں کرنی، تکلیف نہیں دینی، اس کو مارنا نہیں ہے. پھر کوئی درخت کھجور کا ہے یا کوئی بھی اور جو ٹریز لگے ہوئے آپ نے ان کو نہیں نقصان پہنچانا. کتنے رولز ہیں، کتنی، ہاں یہ تو جہاد کے رولز ہیں خدا. کسی عمارت کو نہیں گرانا. عمارت کیا ہوتا ہے؟ عمارت بلڈنگز ہوتی ہیں نا، بلڈنگز کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا. اس میں بچے اور بیویاں ہو سکتے ہیں، بچے تو بے شک عمارت خالی بھی ہے تو بھی آپ بلا وجہ کی جو تخریب کاری ہوتی ہے یا بلا وجہ کا جو ایک اسٹیٹ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ جنگ کرنے گئے ہیں، جو آپ سے لڑنے آ رہا ہے آپ اس سے جنگ کرو، بس اتنی کتنی بات ہے. نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے بوڑھے لوگوں کو، نہ اپنے وہاں کی بلڈنگز کو، نہ اپنے وہاں کے راہب کو، نہ اپنے وہاں کے درختوں کو، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا. چرچ میں جو لوگ رہ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، وہ آپ سے جنگ نہیں کر رہے تو ان کو ہاں ان کو الون کر دیں. اچھا، یہ پھر ساری ہدایات کر کے لشکر کو روانہ کیا. روانگی کے وقت میں نا جو حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہے نا، وہ رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یا میں تم لوگوں کے بچھڑنے سے، یعنی میں نے کہا کہ میں جو ہے نا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں تم لوگوں سے دور جا رہا ہوں، اس وجہ سے میں نہیں رو رہا، بلکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر وارد ہونا پڑے گا، یعنی جو جہنم ہے نا اس کا پل صراط ہے، اس کے اوپر سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ مقضیہ، جو فیصلہ ہوا ہوا ہے اس کا، کہ یہ ضرور ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک برج ہوگا، ہاں برج، نیچے جہنم ہوگی، ہاں ہاں، اور اگر آپ جہنم میں گر گئے سب جہنم میں ہی جائیں گے. ہاں، لیکن جو شخص برا ہوگا صرف وہی گرے گا، جو نہیں برا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. جس نے جنت میں جانا ہوگا وہاں پر آپ کو آپ کی برائی سلپ کرائے گی. اگر آپ نے اچھائیاں کی ہوں گی اور برائی کرنے کے بعد توبہ کر لی ہوگی تو آپ کی جو اچھی ڈیڈز ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی اس برج کے اوپر سے پار کرانے میں. مجھے ڈر لگ رہا ہے. ہاں تو بس یہی بات حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بھی جو ہے وہ مطلب انہوں نے سنی نا، تو اسی چیز نے ان کو اسکیئر کیا جس کی وجہ سے وہ رو رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ جہنم پہ میں وارد ہوں گا تو میں وہاں سے پلٹوں گا کیسے.
تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ لے کر جائیں اور آپ وہاں سے دفاع کریں، جیتیں اور جیت کر پھر غنیمت لے کے واپس آئیں. ٹھیک ہے. تو اس ساری بات کے اوپر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا جو آنسر تھا وہ کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے، رحمان سے اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے میں معافی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تلوار کی کاٹ کا سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ وہ جا رہے تھے اور وہ شہادت کے جذبے سے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نیزے کا سوال کرتا ہوں تاکہ جب لوگ میری قبر پہ سے گزریں تو کہیں یہ وہ غازی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہ ہدایت یافتہ ہوا، یعنی یہ اللہ کے دین کے اوپر شہید ہوا. ٹھیک ہے. تو وہ جانے سے پہلے ہی شہادت کو اپنے لیے، مطلب ان کے دل میں چاہ تھی، خواہش تھی اس چیز کی. تو اس کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڈ بائی کیا، الوداع کیا. اور پھر لشکر جو ہے وہ پیش رفت اس کی شروع ہوئی، یعنی لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور وہ چلنا شروع ہوا. اب جب راستے میں تھے، مسلمانوں کا جو لشکر راستے میں تھا، تو اس کو نا ایک خبر ملی جاسوسوں کی طرف سے کہ ہرقل جو ہے وہ قیصر روم اور بلقاء کے علاقے میں 1,00,000 لوگوں کے ساتھ وہ وہاں جمع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. 1,00,000 لوگوں کے ساتھ. کم نہیں ہوتے؟ 1,00,000 بہت زیادہ ہوتے ہیں بیٹا. 3,000 مسلمان تھے. ٹھیک ہے. 3,000 4,000 5,000 10,000 20,000 30 40 50 60، پھر اس کے بعد 70 80 90 کے بعد 1,00,000 آتا ہے. مطلب 1 2 0 پھر 12 0 0 0 0 0 0 0. نہیں، اتنے زیادہ زیرو نہیں ہوتے، لیکن بہت زیادہ نفری تھی. 1,00,000 1 پھر 2 0 پھر 12 پھر 3 zeros. اس میں 5 zeros ہوتے ہیں. 2 کے بعد 1 کے بعد 5 zeros ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا، 1,00,000 رومی اکٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد باقی عرب قبائل، ٹھیک ہے، باقی عرب قبائل نے بھی رومیوں کا ساتھ دیا اور 1,00,000 وہ لوگ بھی تھے. تو ٹوٹل جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں سے کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے؟ 2,00,000. اور مسلمان کتنے تھے؟ صرف 3,000. اونلی 3,000. یہ اتنا بڑا لشکر تھا 2,00,000 کا، اتنا بڑا کہ 3,000 تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پر جب ان کو اس خبر کا پتہ چلا تو ان کی ایک مجلس شورا ہوئی، یعنی مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ رکھی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا ہم اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج بھیجیں کہ ہم تو بہت کم ہیں، ہمیں کمک دی جائے، یا پھر ہم روانہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر لڑیں اور جو بھی ہوگا وہ پھر دیکھا جائے گا، یعنی اللہ کے بھروسے کے اوپر جا کے ہم لڑیں. تو ابھی یہ سب چیزیں جو ہے نا انڈر ڈسکشن یہ پوائنٹس چل رہے تھے. جو کچھ لوگ تھے، تو 1,00,000 لوگ جو ہے سو رہے ہوں گے ادھر. نہیں ہوتا بیٹا، سو تو خیر جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو سونا تو نہیں تھا کسی نے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں کیا کہیں گے، کہ وہ کمک بھیجیں گے یا پھر وہ کہیں گے کہ آپ لوگ یہاں سے آگے جاؤ اور جا کر لڑو، پھر جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کے مطابق چلیں گے. لیکن عبداللہ ابن رواحہ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کے بھروسے پہ ہم جنگ کرتے آئے ہیں، اللہ ہی کے بھروسے پہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے. اور انہوں نے پرووک کیا، کوراجو دی. بالکل، انہوں نے شہادت اور غازی ہونے کو اور ان ساری چیزوں کے اوپر ان لوگوں کو پرووک کیا اور لوگ مان گئے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بات. اور یہ لوگ پھر آگے انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی، یعنی یہ لوگ لشکر لے کے آگے چلے گئے. ٹھیک ہے. تھکتے نہیں ہیں؟ ہاں. پھر یہاں پر تھکتے تو ہیں نا، پھر بیچ میں راستے میں ریسٹ بھی کرتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا. پھر یہ کہ یہاں جو ہے نا اس معان کے علاقے جگہ کے اوپر انہوں نے 2 راتیں قیام کی تھی، 2 یعنی نائٹس تک انہوں نے اسٹے کیا. پھر یہاں سے یہ لوگ چلنا شروع ہوئے اور پھر موتا جہاں پر یہ مارکہ ہوا وہاں جا کر انہوں نے اسٹے کیا سارے لوگوں نے. ٹھیک ہے. پھر اب جنگ کا آغاز ہوا.
اب سپہ سالار تھے، آپ کو پتہ نا، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے، پھر حضرت جعفر، پھر اس کے بعد رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ 3 جو ہیں. اب جب موطا کے مقام پر 3000، صرف 3000 مسلمانوں نے لڑنا شروع کیا، کتنے لوگوں سے؟ 2 لاکھ لوگوں سے. بہت زیادہ نفری تھی جس کے ساتھ انہوں نے جنگ کرنی شروع کی. 1 لاکھ رومی تھے اور 1 لاکھ عرب قبائل کی ان کو جو ہے نا ہیلپ تھی. ٹھیک ہے، 2 لاکھ تھے ٹوٹل لوگ. پھر کیا ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے پاس جھنڈا ہوتا ہے. اوکے، ڈونٹ ڈو لائک دس ٹوڈے. پھر انہوں نے بے جگری سے لڑائی کی، جنگ کی، اور شہید ہو گئے. سارے کے سارے نہیں، قائد شہید ہوا. ٹوٹل اس جنگ میں آئی تھنک سو 9 مسلمان شہید ہوئے تھے. وہ ہم نمبر بعد میں دیکھیں گے. لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ، کیونکہ دیکھیں جو اسلامی لشکر ہوتا ہے نا وہ بغیر لیڈر کے نہیں لڑتا. ہاں، جو بھی سریہ ہوا اس کا کوئی لیڈر تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر حضرت زید شہید ہو گئے. اب علم کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ علم ہوتا ہے جھنڈا، فلیگ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہینڈ میں. انہوں نے لڑائی کی، انہوں نے بھی نڈر ہو کے سارے لوگوں کے ساتھ جنگ کی، اور وہ بھی شہید ہو گئے. لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی نا، وہ کیسے تھی کہ یہ لڑائی کر رہے تھے. یہ سرخ اور سیاہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اور ان کے اوپر کسی نے وار کیا اور ان کا رائٹ ہینڈ کسی نے کٹ کر دیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ لیفٹ ہینڈ میں جھنڈا اٹھا لیا. اب خدا آپ دیکھیں، درد ہو رہی ہوگی. ہمیں کٹ لگتا ہے تو ہمیں درد ہوتی ہے، ان کا تو بازوں کسی نے اتار دیا، لیکن پھر بھی وہ بائیں ہاتھ سے. یہ بیٹا یہ ہوتا ہے کہ اسلام جب انسان کے دل کے اندر جاتا ہے نا، تو پھر انسان کے اندر بہت ایمان یہ طاقت دیتی ہے، اللہ کا بھروسہ یہ طاقت دیتا ہے. تلوار سے کاٹ دیا. ہاں، بس یہاں پر یہی لکھا ہے کہ وہ ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا. پھر انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، پھر کسی نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا. اب وہ پورے نہیں کاٹے تھے، میرا خیال ہے یہاں سے کاٹا، یا بہرحال اتنا نو ہو گئے ان کا نا ہاتھ، کیونکہ ہم بازو سے تو کسی چیز کو نہیں پکڑ سکتے نا، ان کا یہ ہاتھ کٹا تھا. اب وہ کتنا کٹا، اتنا کٹا، اتنا کٹا، اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کا رائٹ بھی کٹ گیا، لیفٹ بھی کٹ گیا. اب جو ان کے دونوں ہاتھوں کے جتنا بھی پورشن باقی بچا تھا، انہوں نے ان دونوں سے جھنڈے کو، ہاں ایگزیکٹلی، انہوں نے ان دونوں کی مدد سے جو ہے نا جھنڈے کو پکڑ لیا. ہاں، اور اس وقت تک انہوں نے جھنڈے کو بلند رکھا کہ وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو تلوار مار کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا. ٹھیک ہے، کیسے کیا؟ ایسے کرا ہوگا یا ایسے، بہرحال جس طرح بھی کیا، ان کے 2 پیس ہو گئے تھے. یعنی ان کو ان کے جسم کی، ہو سکتا ہے ان کے جسم کی بہت بری حالت ہو گئی بس. تو پھر اب اس کے بعد یہ تو ان کی دنیا تھی. اگر وہ شہید نہ ہوتے، تھوڑی سانسیں لے رہے ہوتے، تو پھر اور تکلیف ہوتی ہے. شہید ہو گئے نا، جب ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے پھر وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، اب وہ شہید ہو گئے، تو پھر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاں واپس سے دنیا دے دی. دنیا نہیں دی، نو دنیا نہیں دی خدا، وہ تو اب جنت، کیونکہ شہادت ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے بعد جنت آپ کو فور شور ملتی ہے. اب وہ شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ونگز دے دیے. ان کے بازو کٹے تھے نا، تو اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ونگز دے دیے. ہاں، اسی لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے وہ جعفر طیار ہے. طیار جو ہوتا ہے نا، یہ ایروپلینس کو کھا جاتا ہے. جو ہے ساروں سے لڑائی کر رہے تھے. انسان اینجل نہیں ہوتا بیٹا، اینجل ہوتا ہے. لیکن یہ ان کا یعنی فوت ہونے کے بعد جو ان کو ایک صلہ ملا نا، وہ یہ ملا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ونگز دے دیے، اور وہ جہاں دل کرتا ہے وہ اڑتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کا جو دنیا میں نہیں بیٹا، وہ تو فوت ہو گئے نا. شہادت کے بعد انسان اس دنیا سے تو کٹ جاتا ہے نا.
پھر تو وہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کا لقب جو ہے وہ جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین. ذوالجناحین ہوتا ہے کہ 2 پروں والے, ٹھیک ہے. یہ ان کا لقب پڑ گیا اس واقعے کے بعد. اوکے, اچھا تھوڑی سی سیریس ہو کے بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کس کی باری آئی؟ ہاں, ایک اور پوائنٹ رہ گیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق موطا میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جسم کے اوپر 50 زخم تھے. 50 زخم تھے. اور کس نے بنایا؟ رومیوں نے جو جنگ کر رہے تھے ان سے. لیکن ان کے اوپر کوئی بھی زخم جو تھا ان کی کمر پہ نہیں تھا, ان کے فرنٹ پہ تھے, یعنی چھاتی پہ, ٹھیک ہے. بسم اللہ. چھاتی پہ اور اس طرح سے. اور یہ پتہ ہے آپ کو بہادری کی علامت ہوتی ہے. جو بندہ پیٹھ پہ تلوار کھاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے بھاگ رہا ہے اور اس کو کسی نے پیچھے سے حملہ کیا ہے, یہ بزدلی ہوتی ہے. لیکن جو زخم چھاتی پہ آتے ہیں نا, آپ کے فرنٹ پہ آتے ہیں, وہ آپ کی بہادری کی علامت ہوتی ہے. ان کو 50 زخم تھے اور 50 کے 50 ان کے فرنٹ پہ تھے. اچھا, یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بات ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کے باڈی کے اوپر 90 زخم تھے, ٹھیک ہے. ایک میں تو 50 ابھی ہم نے پڑھا نا, تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 90 ان کی باڈی کے اوپر زخم تھے, لیکن سب آگے تھے, فرنٹ پہ تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے جنگ کرتے کرتے نو پلس نہیں کرنا, یا 50 تھے یا 90 تھے, ان دونوں میں سے کوئی ایک نمبر ہو سکتا ہے. اچھا, اب حضرت جعفر شہید ہو گئے. اب علم کس کے ہاتھ میں؟ کیا؟ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے. وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جنگ کرنی انہوں نے شروع کی. پہلے بھی وہ جنگ کر رہے تھے, بٹ وہ پہلے فالوورز میں سے تھے, اب وہ قائد ہو گئے تھے. تو اب انہوں نے جب جنگ کرنی شروع کی نا, تو تھوڑا سا نا ان کا ایسے ہچکچاہٹ ہوئی, ان کو تھوڑے سے وہ پیچھے ہوئے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے تب اپنے نفس کو مخاطب کیا. اب آپ دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں, جو اسلام کے بہترین لوگ تھے, جنہوں نے اسلام کو فالو کیا. تو اس سے بہتر کوئی بندہ نہیں آیا جو اسلام کو فالو کر سکے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کا نمبر ہے نا, وہ سب سے بیسٹ اسلام کو فالو کرنے والے تھے. لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں, اب وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں, اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا, یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں سب سے آگے ہوں گا, کیونکہ قائد سب سے آگے ہوتا ہے نا, میں یہاں ہوں گا تو میری شہادت فور شور ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ انسان تھوڑا سا ہوتا ہے نا, ہاں, کیونکہ رولر کوسٹر کی سب سے آگے بیٹھے. میں رولر کوسٹر پہ بیٹھی, ماما نے کہا چلو چلتے, تو انسٹرکٹر نے کہا کہ آگے بیٹھے, ماما نے کہا نہیں. ہاں, تو بہرحال دیکھیں, یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. جھولوں میں کوئی آپ کی جان تو نہیں جاتی, لیکن جنگ تو ایسی ہوتی ہے نا, اس میں تو شہادت کا کوئی پتہ نہیں. رونے شروع ہو گئی تھی. ہاں, تو بہرحال انہوں نے پھر اپنے نفس کو کہا کہ دیکھو, تمہیں ان کے مد مقابل ضرور آنا ہے, یعنی تم نے ان سے لڑنا ہے, چاہے تم خوشی سے لڑو, چاہے تم ناراضگی سے لڑو. دس از یور چوائس. لڑنا تم نے ہر حال میں ہے. اپنے نفس کو, یعنی جیسے ہم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں نا, تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ بات کی, دیکھو بھائی, تم نے لڑائی تو کرنی ہے, خوش ہو کے کرتے ہو تو بسم اللہ, نہیں خوش ہوتے تب بھی لڑنا تو تم نے ہے, ٹھیک ہے. اکیلے میں تو پاگل ہو جاتی ہوں, ہمیشہ اکیلے بات کرتی اسکول میں. اچھا, پھر کیا کہ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں وہ, تو مجھے جنت میں جانے سے مطلب میں اپنے نفس کو کیوں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیچھے پیچھے ہو رہا ہے. کیونکہ ظاہر آپ جب شہید ہوتے ہو تو شہادت کے بعد جنت آپ کو ضرور ملتی ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی یہاں نیزیں ہیں, اگر تمہیں شہادت ہوگی تو تم تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے, پھر تم پیچھے پیچھے کیوں ہو رہے ہو, تمہیں پیچھے نہیں ہونا. اور اپنے نفس کو انہوں نے پرووک کیا نا, ترغیب دی, کراجو دی کہ بھئی لڑو آگے جا کے. پھر اس کے بعد ان کے ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے, انہوں نے ان کو ایک ہڈی دی, ٹھیک ہے, کہ اس ہڈی کو اپنے اوپر باندھ لو.
تو کیونکہ دیکھیں جو ہوتے نا زرہ وغیرہ ہوتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بیلٹس وغیرہ باندھتے ہیں جس سے تلوار نہیں لگتی، یا بلٹ پروف بیلٹس ہوتی ہیں آج کل جس سے گولی بلٹ پروف بیلٹ آپ پہن لو نا تو آپ کے چھاتی پہ آپ کو گولی نہیں لگتی، ٹھیک ہے. پھر آپ کی ٹانگ وغیرہ پہ آپ کو لگ سکتی ہے، تو اس سے آپ کی چھاتی پہ لگنے لگے تو وہ مر جاتی ہے گولی. وہ اندر نہیں جا سکتی نا کیونکہ وہ بلٹ پروف ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ ان مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی زیادہ مہیا نہیں تھیں، تو انہوں نے ہڈی کو کہا نا کہ ہڈی باندھ لو تاکہ تمہیں جو ہے نقصان نہ ہو، یا تم یعنی اپنی زندگی بچانے کے لیے نا. تو انہوں نے اس ہڈی کو پھینک دیا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسے ہی جنگ کروں گا، اور پھر جام شہادت نوش کر لیا، یعنی وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کا کوئی گندا مطلب جیسے پہلے نبی صحابی کی فوت ہوئی تھی ویسے ان کی بھی ہوئی؟ نہیں، ان کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ ان کو کس طرح سے شہید کیا. یہ جو پہلے والی بات ہے مجھے پہلے ایسے لگے مجھے بھی چاہیے، دس از انفیئر کہ انہیں کو حال ہی میں نہیں، جنت میں خدا انسان جو چیز مانگتا ہے انسان کو مل جاتی ہے. بہرحال یہ تو ان کا لقب ہے نا کہ ان کی اتنی بڑی بیٹا قربانی ہے حضرت جعفر کی، کہ انہوں نے آخری دم تک تکلیف زخموں سے چور 90 زخم ہوتا 90 آپ کو اتنے زیادہ چوٹیں لگی ہوں، اور اس کے باوجود آپ کھڑے ہیں. آپ کی جب تک روح نہیں آپ کے جسم سے نکلی آپ تب تک کھڑے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو اسی وجہ سے تو ان کو پھر انعام بھی ملا نا. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ تینوں قائد فوت ہو گئے، حضرت زید، جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہم، تینوں کی تینوں شہید. اب کون لیڈر ہوگا؟ اب کون لیڈر ہوگا؟ اب کوئی کیا بھی ہو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایسا سارے مسلمان لیڈر ہوتے ہیں. نہیں، سب نہیں لیڈر ہوتا ہے، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. اب کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑا. حضرت خالد بن ولید وہی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو پیچھے سے، جس پہاڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اس پہاڑی پہ سے صحابہ نے ہلنا نہیں ہے، جب وہ غنیمت کو دیکھ کے اس پہاڑی کو چھوڑ کے ہٹ، تو وہ جگہ چھوڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. جب صحابہ غنیمت کو دیکھ کے اس جگہ کو چھوڑا، کافی ساروں نے چھوڑا تھا، کچھ وہیں پہ رہے تھے. تو حضرت خالد بن ولید تھے جو اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بیک سائڈ سے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، اور جو سامنے سے مڑے تھے مشرکین وہ بھی آ گئے تھے. تو پھر دونوں طرف سے مسلمان جو ہیں وہ بیچ میں مطلب ایک طرح سے ٹریپ ہو گئے تھے نان مسلمس کے. تو یہ وہی خالد بن ولید ہیں جن کے پاس جنگ کرنے کی بہت اچھی اسٹریٹجی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں اس ٹائم تک، اور یہ معرکہ معطا لڑ رہے ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ہاتھ میں جب جھنڈا گیا تو انہوں نے بہت زبردست قسم سے طریقے سے جنگ لڑی. کہتے ہیں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں. پھر آپ سوچیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا اور کتنوں کو زخمی کیا ہوگا. 159. تو پھر اور 9 تلواریں توڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تلوار، یعنی جو 10ویں نمبر کی تلوار تھی وہ چھوٹی سی ان کے ہاتھ میں آئی. اچھا، پھر یہاں یہ معطا لڑی جا رہی تھی، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ تمام شہید ہو چکے ہیں. تو آپ اشک بار ہو گئے، یعنی آپ کو رونا ہوا. اشک بار ہوتا ہے آنسو نکلنا. مجھے یہ بتا رہی، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اشک بار ہوئے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے اکیلے؟ کیا مطلب؟ میں خود جنگ کرنے نہیں گئے. نہیں ہوتا بیٹا، جنگ کرنے تو انہوں نے سریا، مطلب یہ ایک مارکا ہے نا جو بھیجا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، صحابہ تھے. کیونکہ جب آپ موجود ہیں تو پھر تو کوئی اور قائد نہیں ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے پھر اور لوگ جو ہیں وہ اور صحابہ ہوتے ہیں، وہ قائد بنتے ہیں. اچھا، بہرحال یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، یعنی آپ کو افسوس ہوا، روئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب تلوار اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا، یعنی جو قائد ہے وہ
اللہ کی ایک تلوار ہے اور اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں سیف اللہ. تو حضرت خالد ابن ولید کو یہاں پر سیف اللہ ان کا جو ہے وہ لقب تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہے. اب آپ دیکھیں کتنی آنر کی بات ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی تلوار ہے ایک شخص. تو بہرحال انہوں نے جنگ لڑی اور وہ فتح یاب ہو گئے. مطلب وہ بھی شہید ہو گئے؟ نو, وکٹری, ون ہو گئے. ہاں, اب یہ تھا کہ دیکھیں یہاں پر یہ تھا کہ آپ دیکھیں بہت زیادہ لوگ تھے, 2 لاکھ. اب ان میں سے بے شک 10,000 20,000 جتنے بھی مرے ہوں, کیونکہ جو رومی تھے ان کے مرنے کی تعداد نہیں پتہ ہمیں, لیکن بہرحال جتنے بھی لوگ مرے ہوں تب بھی 2 لاکھ بہت زیادہ نمبر ہے. تو یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے نا مسلمانوں کی صف بندی اس طرح سے کی کہ دیکھنے والوں کو نظر آیا, رومیوں کو نظر آیا کہ ان کو کمک مل گیا, یعنی ان کو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگ جہاد کرنے کے لیے بھیجے ہیں. تو اس سے تھوڑے سے وہ ڈرے. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اگر تو مسلمان یہاں سے بھاگتے ہیں تو رومیوں نے پیچھا کرنا ہے اور ایک مسلمان کو بھی نہیں چھوڑنا. 3,000 کے 3,000 سارے شہید ہو جائیں گے. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ اسٹریٹجی کی کہ لڑتے لڑتے نا, مطلب پیٹھ نہیں پھیڑی, لڑتے لڑتے تھوڑا تھوڑا پیچھے آ رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا پیچھے آ رہے ہیں. تو رومی آلریڈی ڈر گئے تھے کہ ان کو مدد مل چکی ہے. حالانکہ مدد نہیں ملی تھی, صرف صفیں اس طرح سے, یعنی لڑائی کرنے کی جو لائنز تھی نا وہ حضرت خالد بن ولید نے اس ٹائپ سے بنائی تھی کہ وہ دیکھ کے ان کو زیادہ نمبر محسوس ہو رہا تھا, زیادہ لوگ محسوس ہو رہے تھے مسلمانوں کے. تو اس کے بعد نا تھوڑا تھوڑا وہ پیچھے جب انہوں نے کرنا شروع کیا تو رومی کہتے ہیں یہ ہمیں لے جائیں گے صحرا کے بیچ میں اور وہاں جا کے ہمیں ماریں گے. ڈر گئے, انہوں نے وہیں سے قدم پیچھے موڑ لیے. ہاں, جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو پھر مسلمانوں کی وکٹری ہو گئی. الٹے پیر, ہاں, وہ لوگ الٹے پیر بھاگ گئے اور مسلمانوں کی وکٹری ہو گئی. اب یہاں پر مسلمانوں کے کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ 12. مسلمانوں کی ڈیتھس خالی 12 تھیں. رومیوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, لیکن ہمیں جو حضرت خالد ابن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹی ہیں ان سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک نمبر آف پیپل ان کے جو ہیں قتل ہوئے اس مارکے کے اندر. ہاں, پھر اس مارکے سے مسلمانوں کا نا بہت زیادہ ان کی پتہ چلا کہ بہت مضبوط ہیں, بہت ایک دفعہ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب یا تو شہادت ہے اور یا پھر فتح ہے, پیچھے مڑنے والا حساب کتاب نہیں ہے. کیونکہ بہت بڑا نمبر تھا, 2 لاکھ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, 3,000 تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد بہرحال سب سے بڑی ہوتی ہے. اور رومی اس وقت جو ہے نا اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی کہ عرب لوگ یہ سمجھتے تھے ان سے جو لڑنے کے لیے چلا ہے تو وہ سمجھو اس نے کر لی خودکشی, یعنی اس کی تو موت پکی ہے. لیکن مسلمان رومیوں سے لڑ کے زندہ واپس آئے, تو یہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی. اور اس کے بعد بہت سارے اور عرب قبائل ایسے تھے جو اس بات کو سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ یہ نبی سچا ہے اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر اس طرح سے جیت کے نہیں آ سکتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ ان کے ساتھ ہے اور یہ نبی سچا ہے. تو ان کے دل پہ گلنا شروع ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا. تو یہ والا جو مارکہ ہے اس نے مسلمانوں کی ساکھ اور ان کی ریپوٹیشن کے اوپر بہت زبردست قسم کا اثر ڈالا تھا. اور یہی مارکہ جو ہے وہ پیش قدمی تھی اگلے کچھ جنگوں کی, جس میں مسلمانوں نے رومیوں کے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا, ملکوں کو فتح کیا. لگ ایسے رہا ہے کہ ایکشنز آپ کے اور آواز میری ہے نا. اچھا اوکے, پھر یہاں پہ ہمارا یہ مارکہ ختم ہوتا ہے, جنگ مؤتہ. ہیپی اینڈنگ. بائے بائے.